نئے نئے زمانہ تھا، ہر طرح کے طلباء آتے تھے اور ہم بھی نئی پوزیشن اور طاقت میں تھے، تو ایک دو طالب علم آپس میں لڑے تھے۔ میں آیا اور میں نے اس کو، وہ جو مارنے والا تھا اس کی ذرا پٹائی زیادہ کر دی۔ شران و اخلاقاً اس کی اجازت ہے لڑائیاں چھڑانی ہوتی ہے اصلاح حال کے لیے، لیکن عجیب بات ہو گئی کہ میرے یہ دھایاں ہاتھ جو تھا یہ بالکل سن ہو گیا۔ کافی دیر تک گھر میں نے اس کو تیل ویل لگایا۔ محمد انور شاہ کی والدہ نے، انور شاہ ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس کی بڑی بہنیں تھی، یہاں قریب میں ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے، ابھی گزشتہ سال فوت ہو گئے، بہت نیک خصلت، رحم دل، علماء و طلباء کا جان فدا۔ ان کے پیچھے میں گیا اور اس کو نیند سے بیدار کیا۔ انہوں نے میرا ہاتھ ایسا ایسا دیکھا تو مجھے کہا یہ پہلے صحیح تھا، اس کی تو رگیں ہی خشک ہوئی۔ میں گھبرا گیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تم گھر جاؤ، السلام علیکم۔ میں بھاگتا ہوا آیا، طالب علم کو کمرے سے منگوایا، مجھے دیکھ کے پھر ڈر گیا کہ شاید اور مارنے آئے۔ میں نے کہا نا بھائی، وہ جو مارا ہے اس میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ اور جیب سے میں نے ایک تکڑا نوٹ نکالا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے تو ڈرا دیا کہ یہ ہاتھ عمر بھر کے لیے ختم ہو گیا۔ تو میں نے اس کو کہا یہ ہاتھ ذرا دباؤ اور سورہ فاتحہ پڑھو تب۔ اس نے ہاتھ رکھا اور مجھے اندازہ ہوا کہ ہاتھ بحال ہو گیا، ایسے پاک ہو۔ وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، میں نے ہاتھوں کا کوئی درد نہیں دیکھا۔ تو ایک عام طالب علم دوسرے تیسرے درجے کا ساتھیوں کے ساتھ سختی کرنے والے کے بھی اتنی کرامت ہے، کیونکہ کسی کو سزا دینے کے لیے کوئی ترمامیٹر تو نہیں ہے۔ ترمامیٹر ہوتا تو پھر ہم نہ پیٹتے ہیں نا، اس میں دیکھتے کہ بھئی عتیق کو اتنی تنبیہ کرنی ہے، نجیب شہید ہو گیا لیکن کپڑے عجیب پہنتے ہیں، ان کو اتنی تنبیہ اس سے زیادہ نہیں کرنی، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ بابا ترمامیٹر نہیں ہے، یقیناً ہم سے خطا ہو جاتی ہے۔ اور میں نے کہا نا آپ کو کہ دیکھو، کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے ترمامیٹر نہیں ہے، زیادتی ہو سکتی ہے۔ پہلے تو میں بہت پریشان تھا کہ یہ خطاب کرنا، یہ طلبہ کو پڑھانا، یہ تو سب وبال ہے ہمارے لیے، ترمامیٹر نہیں۔ اس کے بعد جب بخاری میں یہ حدیث دیکھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے صحابہ کو کہا کہ اگر کسی کو میں نے مارا ہے یا سخت کہا ہے یا برا کہا ہے تو میں اپنی نماز اور دعا اس کو دے دوں گا، مطلب یہ کہ وہ معاف فرمائے۔ تو میں نے کہا کہ سلام سلام، آپ پر عرب و کرب و درود و سلام۔ آپ جیسے محتاط ہستی، آپ جیسے عظیم بزرگ و برتر انسان، انبیاء و مرسلین کے سرتاج و سرخیل، اولیاء اور متقین کے اصل الاصل روح الروح، آپ کو بھی احساس ہوا ہے کہ اگر میں نے کسی کو مارا ہے، آپ نے کہاں کسی کو مارا ہوگا، یا کسی کو میں نے سخت کہا ہے یا نامناسب طریقے سے یاد کیا ہے، تو اجعل صلاتی و دعائی کفارۃ له، بخاری میں باللفظ موجود ہے۔ تو مجھے سکون ہوا کہ جب پیغمبر بھی محسوس فرماتے ہیں تو ہم بھی وقتاً فوقتاً اپنے نمازیوں سے، طلباء سے، دوستوں سے معذرت اور معافی کہیں گے تاکہ معاملہ صاف رہے۔